مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم حبيبك خير خلق كلهم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی اور آپ میرے ساتھ فکر و خبر کا خصوصی پروگرام صدائے حرا دیکھ رہے ہیں. ناظرین الحمدللہ صدائے حرا کی قسطیں آگے بڑھ رہی ہیں. یہ 70واں ایپیسوڈ ہے. گزشتہ ہفتے آپ حضرات نے دیکھا اور سنا تھا کہ ذوالقرنین نے کہاں کا سفر کیا اور پھر اس دوران ان کی ملاقات ایک ایسے قوم سے ہوئی جنہوں نے یاجوج ماجوج کی شکایت کی اور پھر دیگر تفصیلات آپ نے سنا تھا. اب آئیے آگے بڑھتے ہیں. ناظرین آپ جانتے ہیں کہ قریش نے 3 سوال کیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. 2 سوالوں کی تفصیلی جواب تو آپ کے پاس آ گئے. اب تیسرا سوال ان کا تھا روح کے بارے میں، یعنی روح کے بارے میں بیان کیجیے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب سورہ اسراء کی آیت نمبر 85 میں دیا ہے، جس کے معنی ہے کہ وہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں تو ان کو بتا دیجئے کہ اس کا علم ہمارے پاس صرف تھوڑا ہے. یعنی اللہ رب العزت نے صاف طور پر واضح کر دیا کہ اس کا جواب جاننا نہ قریش کے لیے ضروری ہے نہ آنے والی انسانیت کو. اس کا علم انسانوں کو بس تھوڑا ہی دیا گیا ہے، لہٰذا اس کی تفصیلات میں جاؤ گے تو الجھ کر رہ جاؤ گے، یہاں تک کہ ایمان کے چلے جانے کا خطرہ رہ جائے گا. یہ مفہوم ہے. لہٰذا ناظرین ہم بھی قرآن کی ان آیتوں کے اشارے کو سمجھتے ہوئے بس روح کے بارے میں ہلکا سا یہ سمجھ لیں جو زیر مطالعہ میں نے محسوس کیا، بلکہ منطق و فلسفے کی بھول بھلیوں میں پھنس کر اپنا ایمان خراب کرنے کے بجائے میں نے اس کا آسانی سے جو مفہوم علماء کی تحاریر سے سمجھا وہ یہ کہ روح اللہ تعالیٰ کا امر ہے، یعنی اس کا ایک حکم ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا مٹی سے پتلا بناؤ، بن گیا، پھر اللہ نے اس میں روح پھونکی، یعنی اس مٹی کے پتلے میں جان آئی اور پھر اعضاء حرکت کرنے لگے. اسی طرح جب انسان سے روح نکال لی جاتی ہے تو پھر انسان بھی ایک مٹی کے پتلے کے سوا کچھ بھی نہیں رہتا، لہٰذا وہ مٹی میں مل کر گل سڑ جاتا ہے. روح اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور اس کی خالقیت کو سمجھنے کا مظہر ہے. آپ لوگوں نے بارہا علماء اکرام کو، مقررین کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ کام میں روحانیت ہونی چاہیے. روحانیت یعنی جس طرح جسم سے روح کا رشتہ ہوتا ہے، اسی روح کی وجہ سے انسان بنا رہتا ہے، بلکہ ہر جاندار اسی طرح ہر کام میں اللہ کا قرب ضروری ہے. روح کا براہ راست رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے، کیونکہ روح اسی کا امر ہے. کبھی کبھی لوگ روحانیت کا غلط مطلب نکال لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پھونکوں سے روحانیت آ جاتی ہے. اگر ایسا ہے تو پھر پھونکوں سے کالج کی ڈگری بھی ملنا چاہیے. دراصل جو کام محض اللہ کی رضا کے لیے کیا جا رہا ہو وہاں ہمیں روحانیت محسوس ہوگی. اسی روحانیت کے بدولت جب جسم سے روح نکالی جاتی ہے تو ایک مومن کی بآسانی نکالی جاتی ہے، یعنی جان. وہی ایک فاسق اور فاجر کی روح جب نکالی جاتی ہے تو بڑے ہی سخت طریقے سے. لہٰذا یہ بات صاف ہے کہ ہمیں نہ روح کی حیت معلوم ہے، نہ اس کے زندہ ہونے کا علم، نہ اس کی کوئی شکل ہے. ہمیں اللہ نے صاف کہہ دیا کہ بس اتنا سمجھو کہ وہ اللہ کا امر ہے. اسی امر کی وجہ سے میرے جسم کے اعضاء متحرک ہیں، آنکھوں میں بینائی ہے. یہی تو روح جب میں سوتا ہوں تو جگاتی ہے، اور یہی روح ہے جو جاگتے ہوئے کو سلاتی ہے. میری زبان میں بولنے کی سکت، کانوں میں سننے کی طاقت، پیروں میں چلنے کی قدرت، ہاتھوں میں پکڑنے کی قوت اسی روح کی وجہ سے ہے. یعنی روح امر الہی کے مطابق کام کر رہی ہے. جس دن اس کو نکل جانے کا حکم ہوگا اس دن یہ سارے اعضاء بے حس ہو جائیں گے. یعنی روح کو اگر انسان سمجھ جائے تو رب کائنات کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. اس کی ربوبیت کو، اس کی خلقت کو، کائنات میں پھیلے اس کی سینکڑوں ہزار مخلوقات دیکھ کر اللہ رب العزت کی وحدانیت کو سمجھنا آسان ہو جائے گا.
नाज़रीन, वक्त हो चला है, बस आप रूह को जितना समझने की दावत दी है उतना समझ कर आगे बढ़ें। फ़लसफ़ियों ने, मंतिक़ की किताबों ने बहुत कुछ लिखा, अजीब व गरीब लिखा और अजीब किस्म की भूल भुलैयों में फंसाने की कोशिश की। लिहाजा कुरान की बात पर हम अमल करते हुए इतना समझें कि रूह एक अम्र है अपने रब का। नाज़रीन, अगले हफ्ते लौटने के वादे के साथ यहाँ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। دائما أبدا على حبيب